ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة. المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور سرکار غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. شہزادگان حضور پیر و مرشد، برادران عالی مرتبت، مشائخ عظام، سادات کرام، علماء ربانی، برادران طریقت و مریدین سلسلہ عالیہ قادریہ نسبیہ مصویہ کاظمیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل، بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ آقا و مولا علیہ السلام نے اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. کم و بیش 14 صدیوں قبل میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ السلام کو مقبر صادق نے جب یہ خبر دی کہ آقا پاک علیہ السلام اب اس دار فانی سے بظاہر رخصت ہونے والے ہیں، میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارکہ کا جب وقت قریب آیا، روایات میں آتا ہے میرے جد کریم حضور سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکات النبوہ میں رقم فرمایا ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی امت مرحومہ کی سب سے زیادہ فکر رہی ہے. مشائخ اعظام کی اجازت سے چند کلمات ادا کروں تاکہ مریدین سلسلہ کی قلبی تسکین کا سامان فراہم ہو سکے. آقا و مولا علیہ السلام نے جس قدر محبت اپنی امت سے فرمائی ہے، 1,24,000 انبیاء کرام آئے لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں کی جیسی محبت میرے نبی نے اپنی امت سے فرمائی ہے. اور کسی بھی نبی نے اپنی امت کی اس قدر فکر نہیں فرمائی جس قدر فکر میرے اور آپ کے نبی نے اپنی امت کی فرمائی ہے. قرآن پاک میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا تا وقت کہ وہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی جس کا نبی اور علی والوں کو انتظار تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا نزول ہوتا ہے. میرے آقا و مولا علیہ السلام کو خبر ہے کہ بظاہر میرے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 63 برسوں پر محیط ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار صاحب ذوالفقار ابو الحسن مولائے کل مولائے کائنات مولائے متقیاں باب الحلم سیدنا مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دست مبارکہ ایسے اپنے ہاتھ میں تھاما اور تھام کر ارشاد فرمایا غدیر قوم کے مقام پر کہ بتاؤ کیا میں تم سب کا مولا نہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں،
آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارا سب کچھ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو پھر سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ اب جو اہل نسبت ہیں، جو اہل تصوف ہیں، جو اہل طریقت ہیں، ان کو پتا تھا، جو اہل باطن تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ صحابہ زارو قطار رونے لگے جب آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے آج اپنے محبوب پر تمام نعمتوں کو مکمل فرما دیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹے حجۃ الوداع سے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر قم پر مولا کی امامت کا، مولائیت کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد کم و بیش 3 مہینے میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی میں جلوہ گر رہے، پھر حضور کا وصال مبارک ہوا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قبر تھی، یہ پتہ ہے۔ میرے نبی اپنی چشم نبوت سے یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میری بات میری امت کا کیا ہوگا، کیونکہ حضور کو پتا ہے کہ نبی کی آل پر، نبی کے گھرانے پر، نبی کی عطرت پر، نبی کے خون پر مظالم ڈھائے جائیں گے، ظلم و ستم کی انتہا کی جائے گی۔ نبی کی چشم نبوت یہ مظاہرہ فرما رہی ہے کہ کوفہ کی سرزمین پر مسجد کوفہ میں مولا علی مشکل کشا کو شہید کیا جائے گا۔ میرے نبی یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سبط اکبر سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بہرہا زہر دیا جائے گا۔ میرے نبی یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ سبط اکبر سیدنا امام حسن علیہ السلام جو میرے نبی کی مکمل شبیہ ہے، جنہیں شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے، جسے میرے نبی نے اپنا جاہ و جلال دیا، اپنی حیبت عطا فرمائی ہے، اس شہزادہ ذی وقار کو زہر دیا جائے گا اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں آئیں گے۔ حسین شہید کربلا ان جگر کے ٹکڑوں کو جمع کریں گے۔ نبی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا سانحہ بھی ہونے والا ہے۔ شہید کربلا سیدنا امام حسین کو ان کے سارے گھر والوں کے ساتھ شہید کیا جانے والا ہے۔ نبی کے شہزادوں شہزادیوں کی حرمت کو پامال کیا جانے والا ہے۔ میرے نبی سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن قربان جاؤ اس نبی کی محبت کے کہ مصطفیٰ نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، دوسری کتاب اللہ ہے، اور فرمایا اسے تھامے رہو۔ تو دوستو یہ جو سلسلہ طریقت کا ہے، اس کا مبدا، ماوا، ملجا، اس کا محور مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ پھر یہ سلسلہ تقسیم ہوا، حسن کو سبز تو رنگت ملی، حسین کو سرخ، بٹی نواسوں میں کیسی ہنا مدینے کی۔ یہ دونوں شہزادگان میں وہ سارے کمالات جو میرے مولا آقا علیہ السلام نے مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمائے تھے، منتقل ہوئے۔ مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام میں۔ اب یہ سلسلہ چلا امام حسن کی اولاد میں، ادھر شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں، ادھر ائمہ اہل بیت اطہار جلوہ گر ہوتے رہے، اور ادھر مولا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں اختاب، اوتاد، اغیاس، ائمہ اہل بیت اطہار تولد ہوتے رہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، اختصار سے آ رہا ہوں۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آئی جسے مرج البحرین یلتقیان کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا سارا فیضان، امام حسین علیہ السلام کا سارا فیضان ائمہ اہل بیت سے جو ہوتا چلا، امام زین العابدین کو ملا، امام باقر کو ملا، امام جعفر کو ملا، امام موسیٰ کاظم
کاظم کو ملا، امام علی رضا، امام تقی رضا، امام نقی رضا، امام عسکری سے ملا، اور ہوتا ہوا پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر کی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں جلورگر ہو گیا، اور حسنی جتنا فیضان تھا وہ سارا کا سارا حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست کی پشت مبارکہ میں جلوگر ہو گیا۔ اور پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ حسنی فیضان حسینی فیضان کا مجموعہ بن کر پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر غوث العظم کی ذات مبارک اس دنیا میں جلوگر ہو گئی۔ یہ دونوں فیضان کے مظہر پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر اس دنیا گیتی میں ساری آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوئے، اور ایسے جلوگر ہوئے کہ دنیا ولایت میں کسی نے ایسا ولی دیکھا ہی نہیں، قطبیت ایسی کہ کسی نے ایسی قطبیت سنی ہی نہیں، تصرفات ایسے کہ ملک فرشتے آسمان کے جن کے تصرفات کو دیکھ کر دنگ ہو جاتے، اس ذات بابرکت کا نام غوث اعظم دستگیر ہے، اس ذات والا صفات کا نام پیران پیر عبدالقادر جیلانی ہے۔ محدث دہلوی قد رقم طراز اخبار الخیار میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے غلاموں تمہیں مبارک ہو، غوث اعظم نے جہنم کے داروغہ سے پوچھا مجھے بتا تو صحیح تیرے ہاتھ میں جو رجسٹر ہے جو کتاب ہے اس میں کیا میرے کسی مرید کا نام ہے؟ ہاتھ جوڑ کر ملک کہنے لگا کہ یا عبد القادر اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ آپ کے غلام آپ کے مریدوں کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہوگا، آپ کے غلاموں کا نام آپ کے غلاموں کی فہرست رضوان جنت کے فرشتے کے ہاتھ میں لا کر دیکھیے۔ تو دوستو میرے شہزادے غوث اعظم میرے بابا جان علیہ رحمت و رضوان پیر و مرشد فرمایا کرتے کہ جب غوث اعظم نے اپنے مریدوں کے لیے اتنی بشارتیں عطا فرمائی، کہیں فرمایا مریدی لا تقف اللہ ربی، کہیں فرمایا مریدی لا تقف واشد فإنی، کہیں یہ فرمایا کہ میں نے میرے رب سے 70 مرتبہ یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ میرا مرید مرے گا تو توبہ کر کر مرے گا۔ شہزادے حضور غوث العظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں بے گنت رحمتوں کا نزول ہو، یہ فرمایا کرتے اور بڑے زام سے کہ بیٹا جب مریدوں کے لیے اتنی بشارتیں ہیں تو پھر اولاد کے لیے کتنی بشارتیں ہوں گی۔ یہ مقام یہ بشارتوں کا سلسلہ ہم نے شہزادے حضور غوث العظم کی 74 سالہ زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ 1948 میں بالاتفاق دیکھے کہ آج 9 صفر المظفر ہے اور شہزادے غوث العظم کی ولادت بھی 9 صفر المظفر 1948 ہی کو ہوئی تھے۔ جب اس دنیا فانی میں تشریف لائے شہزادے غوث العظم تو آپ کے والد بزرگوار پیر و مرشد کی عمر مبارک لگ بھگ 2.5-3 برس کی تھی، اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ میرے دادا جان پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ قادری ثانی الموسوی علیہ رحمت و رضوان، جب پیر و مرشد نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ خانوادے میں اتنے بزرگ ہیں جو باپ جیسا پیار اور شفقتیں عطا فرما رہے ہیں، بالخصوص میرے دادا پیر، میرے نانا جان، میرے بابا کے تایا، میرے بابا کے پیر، میرے بابا کے مرشد علیہ رحمت و رضوان نے اپنے آغوش دامن میں لے لیا، اور اپنے آغوش دامن میں جب لیا تو آپ کی دادی جان میرے پیر و مرشد کی جو حضرت سیدنا خواجہ محبوب اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سگی بھتیجی ہے جو میری پردادی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور میرے دادا جان سرکار جعفر پاشا علیہ رحمت و رضوان 12 ربیع الاول کی 12 مجالس، ربیع الثانی کی 11 مجالس، محرم الحرام کی 10 مجالس میں واعظ و نصیحت فرمایا کرتے۔ 7 سال کی عمر شریف میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی ہوتی ہے، مسند ارشاد پر جلوگر ہوتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اس شان کا شہزادہ تو صدیوں میں خانوادے مصطفیہ نے نہیں دیکھا ہے۔ 7 سال کی عمر میں صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں یہ خاندانی اوصاف ہیں، یہ خاندانی نسبتیں ہیں، یہ خاندانی کمالات ہیں جو نسل دل نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ صاحب مشکات النبوہ لکھتے ہیں کہ سرکار موسیٰ قادری کا یہ عالم تھا کہ 7 برس کی عمر شریف میں لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے ہم عمر بچوں کو مرید کیا کرتے، اور ان کے شہزادے نے 7 سال کی عمر میں مسند ارشاد پر جلوہ
افروزی کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ غوث اعظم محی الدین ہے، آج محی ملت بن کر ان کا پوترا دنیا میں تشریف لے کر آیا ہے۔ پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، میں اختصار سے بات کروں۔ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، اور جب حق آ گیا تو باطل کو تو مٹنا ہی ہے، اور باطل تو مٹ کر ہی رہنے والا ہے۔ اس آیت کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ علماء ربانین یہاں تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام سادات کرام یہاں پہ تشریف فرما ہیں، کہ شہزادے غوث اعظم نے اپنا سارا بچپن مشائخ کبار کی تربیت میں گزارا، پھر بریلی تشریف لے کر گئے، وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب یہاں پر تشریف لے کر آئے تو یہاں کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ یہاں پر ہر طرف وہابیت کا زور زورہ تھا، ہر طرف نجدیت کے ترانے گائے جا رہے تھے، جس طرف دیکھو خارجیت اور ناصبیت دندناتے پھر رہی تھی۔ ایسی شمشیر حیدری بن کر آئے میرے غوث اعظم کا یہ شہزادہ کہ سرزمین دکن پر باطل عقائد کی رد کی بنیاد رکھی، اور وہ شجر تناور بن کر سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ میں یہاں میرے پیر و مرشد کے تنہا فضائل بیان کرنے نہیں ٹھہرا ہوں، آپ تمام کو معلوم ہے ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی خدمات، اور کیوں نہ ہو کہ جس کے خاندان کا کام تھا انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہ جس کا منصب تھا اللہ نے اس منصب پر انہی کو بٹھایا ہے، اور جس سے کام لینا تھا سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے اسی ذات بابرکت کو منتخب فرمایا ہے۔ یاد رکھیں شہزادے غوث اعظم کی تعلیمات زندہ ہیں، شہزادے غوث اعظم کا فیضان زندہ ہے، اور خدا کی عزت کی قسم جس آب و تاب کے ساتھ اس دنیا گیتی میں جلوہ گر رہے، اسی آب و تاب اور اسی تصرف اور اختیارات کے ساتھ اپنے اجداد کے قدوم میمونت کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جو بھی علی اور علی کی اولاد سے ٹکرائے گا، جو بھی غوث اعظم کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، تو شہزادے غوث اعظم کل بھی ایک ننگی تلوار تھی شمشیر برہنہ، اور آج بھی شمشیر برہنہ کی طرح ہیں، اور وہ اپنے اجداد کے فیوز و برکات سے آپ تمام کو مالا مال کریں گے۔ مجھ سے میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم نے بہت ساری وصیتیں فرمائی ہیں، بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں، کبھی بالخصوصی مجلس اور محفل مریدین سلسلہ کی رہے گی تو آپ تمام کی خدمت میں وہ ساری باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں شہزادے غوث اعظم کی 74 سالہ حیات طیبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے چلتی پھرتی تفسیر تھے، اور سینہ ایسا کشادہ تھا جیسے علم نشرح لک صدرک کا سارا فیضان لے کر بیٹھے تھے، اور کھانے کھلانے میں غوث اعظم کے خیرات بانٹنے میں خدا کی قسم میں نے میرے پیر و مرشد کا ثانی نہیں دیکھا ہے۔ چلتی پھرتی ومما رزقناہم ينفقون کی تفسیر میں نے شہزادے حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے، سرکار لاہوری کی اس مبارکہ سے کون واقف نہیں ہے۔ دیکھیں کرامتوں کا ظاہر ہونا یہ الگ شے ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنے والا گھرانہ یہ خانوادہ لطیفیہ قادریہ موسویہ کا ہے۔ جس طرح سرکار لاہوری نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی، انہی کے شہزادے نے شہزادے غوث اعظم نے مردہ قلوب کو زندگی عطا فرمائی، اور ان کا فیضان رہتی دنیا تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور آج میں نے یہ جو خرقہ زیبتن کیا ہے، تمام خانقاہوں میں اپنے اپنے جانشینان کو سلسلے کے شیوخ طریقت عطا فرماتے ہیں، لیکن میری یہ خوش نصیبی ہے کہ مستغنی عن الالقاب سرکار سیدنا موسیٰ قادری کا خرقہ مجھے نصیب ہوا ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، اور یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کہ برسوں سے جو روایت ترک ہو گئی تھی، میرے پیر و مرشد نے کرامتاً اسے پھر سے ظاہر فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو مشائخ طریقت یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب مولا علی مشکل کشا کا فیضان لے کر بیٹھے ہیں، پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کا فیضان لے کر بیٹھے ہیں۔ بحیثیت جانشین و قادم شہزادے حضور غوث اعظم مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور میں اپنے آپ کو
ذمہ دار گردانتا ہوں کہ جو شہزادے حضور غوث العظم کا مشن تھا ہم رہتی سانسوں تک اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ رد خارجیت ہو کہ رد ناصبیت ہو، کہ بدعقیدگی کے امڑتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی بات ہو، یا پھر وہابیت کا فتنہ ہو، یا قادیانیت کا فتنہ ہو، یا پھر نجدیت کا فتنہ ہو، جتنے فتنے تھے ان سب فتنوں کا سر قلم شہزادے حضور غوث العظم نے کیا تھا، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں میرے برادران ذی وقار کے ساتھ مولانا سید علی رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا، برادرم سید شاہ آل محمد قادری الموسوی الجیلانی شبر پاشا اور جمیع خانوادے کے حضرات اور تمام مشائخ اعظام سے میں اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ مجھ سے عہد کریں کہ ہم مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کی محبت کو ہماری نسلوں میں منتقل کرتے رہیں گے، اور صرف یہی بات پر اکتفا نہیں کریں گے، علی علی کریں گے، اور جو علی کی مخالفت کرے گا، جو مولا علی مشکل کشا کی شان اقدس میں گستاخی کی جرت کرے گا، پھر ہم اسی طرز پر عمل کریں گے جس کی تعلیمات ہم کو شہزادے حضور غوث العظم نے دی تھی۔ مریدین سلسلہ کی تسلی کے لیے آخری بات عرض کر دوں کہ یہ جو خرقہ خلافت پہنایا جاتا ہے اس کی ایک اصل ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، علماء مشائخ یہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن یہ جب پہنایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں تمام برادران کی موجودگی میں تمام مریدین سلسلہ سے کہتا ہوں کہ اگر میں کبھی اپنے اس منصب سے روگردانی کرتا ہوا نظر آؤں تو آپ کبھی بھی میرا ہاتھ تھام کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بابا کے منہج اور طریقے سے ہٹ رہے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی عزت کی کہ میں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک شہزادے حضور غوث العظم کے منہج، ان کے طریقے، ان کے مشن اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو خرقہ خلافت مجھے ملا ہے یا جتنے یہاں پر سجادگان و جانشینان اولیاء و اکابر بیٹھے ہیں ان کو ملا ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اس کے پیچھے ایک حکایت ہے جو عرض کر کر اپنی بات کو اختتام کروں، پھر ہم انشاءاللہ مزار اقدس کی طرف رخ کریں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خرقہ خلافت سب سے پہلے عطا فرمایا تھا وہ مولا علی مشکل کشا کی ذات بابرکت تھی۔ میرے جد کریم صاحب تصانیف کثیرہ عارف باللہ حضور سیدی سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ مشکات النبوہ میں رقم تراز ہیں، اور حضور سیدنا بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات گئے تو بظاہر جب 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خاص قسم کا جبہ عنایت فرمایا۔ اسی جبے کی برکتیں لے کر یہ فقیر قادری آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوٹنے لگے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک خاص خرقہ عطا فرمایا، اور عطا کر کر یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب اسے تم زیب تن فرما لو۔ میرے نبی نے اسے زیب تن فرما لیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اس خرقے کا جو اہل ہوگا تم اسی کو یہ خرقہ عطا فرماؤ گے۔ اس خرقے کا جو اہل ہوگا، جو جانشین سچا ہوگا، تم اسی کو یہ خرقہ عطا فرماؤ گے۔ حضور آئے، جب باتیں ہوئی گئیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ برابر فکر تھی کہ یہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میرے رب کی طرف سے، جو مجھے امانت دی گئی ہے، اسے اس کے امانت دار جو حقدار ہے اس تک مجھے پہنچانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا اور بلا کر کہا کہ اے ابو بکر، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات مجھے ایک خاص قسم کا لباس عطا فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر یہ میں تجھ کو دے دوں، مجھے بتا تو صحیح اگر یہ میں تجھ کو دے دوں تو اس جبے سے تو کیا کرے گا، اس خرقے سے تو کیا کرے گا؟ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پاک پر قربان، اگر آپ نے مجھے یہ جبہ عطا فرمایا تو میں صدق و صفا سے کام لوں گا۔ آقا نے کہا جاؤ، جا کر کہنا کہ میں نے عمر کو بلایا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق
فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، حضور وہی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے عمر کو یہ عطا کیا تو عدل و انصاف سے کام لوں گا، اس کی برکت کے ذریعے عدل و انصاف کو دنیا میں قائل کہوں گا، کہا جاؤ عثمان سے کہنا میں نے بلایا ہے۔ عثمان ذو النورین تشریف لاتے ہیں، حضور وہی سوال کرتے ہیں، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر عثمان کو آپ نے یہ دے دیا تو سخاوت سے کام لوں گا، سخاوت سے کام لوں گا، اس کی برکتوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تشفی نہیں ہوئی۔ آقا نے کہا اے عثمان جا میرے علی سے کہنا کہ میں نے اسے بلایا ہے، میرے علی سے کہنا کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا آئے، حضور نے وہی سوال کیا، اے علی تیرے رب نے میرے رب نے معراج کی شب مجھے خاص قسم کا جبہ عطا کیا ہے، علی چاہتا ہوں کہ تجھے دے دوں، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ جبہ جو آپ کے رب نے آپ کو معراج کی شب عطا فرمایا ہے علی ابن ابی طالب پر سرفراز کر دیا تو یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم اس جبے کی برکتوں سے علی ابن ابی طالب آپ کی امت کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے عیبوں پر ساری امت کو شامل کیا، یہ ہے نبی کے گھرانے کا دل، یہ ہے نبی کے گھرانے کی فراغ دلی۔ یہ نہیں کہا شہزادوں کو دے دوں گا، صرف گھر والوں کو بچا لوں گا، ارے نہیں، ارے میں کہتا ہوں علی سب کے لیے ہے، میرا علی سب کا ہے، صرف علی کی اولاد کا نہیں، قادریوں چشتیوں سہروردیوں رفاعیوں کا نہیں، ارے علی تو مصطفیٰ کی ساری امت کے عیبوں کو چھپانے والی ذات کا نام ہے۔ علی کے دامن میں آ جاؤ نجات پاؤ گے۔ بغداد کی سرزمین پر ان کے شہزادے ان کے جانشین پیران پیر غوث العالم دستگیر جلوگر ہوئے، اور جلوگر ہوئے وہی خرقہ خلافت جو حضور نے مولا کائنات کو عطا فرمایا تھا، سلسلہ بسلسلہ سیدنا و مولانا امام علی رضا علیہ السلام نے وہ خرقہ خلافت اٹھا کر رکھا اور کہا کہ میری پشت میں میرے جد کریم کی اولاد میں ایک آفتاب و مہتاب چمکے گا جس کا یہ ارشاد ہوگا قدمی ہاتھی علی رغبت کل ولی اللہ۔ کہا حضرت معروف کے حوالے کر فرمایا کہ یہ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دینا، اور اس خرقہ خلافت کو جب غوث اعظم نے زیب تن فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ میرا مرید مشرق میں رہے میں مغرب میں رہوں، اس کی سطر کھل جائے اللہ کی عزت کی قسم وہی سے اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ ارے یہ گھرانہ تو پردے ڈالنے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کار سازا بندہ نوازا پروردگارا، یہاں پر جتنے مشائخ طریقت بیٹے ہیں، جتنے مسند نشینان بیٹے ہیں بشمول میرے، اللہ ہم سب کو مولا کائنات اور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس عمل مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس امت میں پیدا ہونے والے بڑھنے والے انتشار کو، افتراق کو، ناچاقیوں کو، اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ ہم مولا کائنات کی اولاد ہیں، حضور کی ساری امت سے محبت کرنے والے ہیں، اور یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کسی اور کو ذمہ داری نہیں دی ہے، امت کو حوالے کیا ہے تو اپنے گھر والوں کے حوالے کر جائے، اپنی آل کے حوالے کر کے گئے ہیں، اہل بیت اطہار کے حوالے کر کے۔ فیضان کے مجموعے کا نام تھا شہزادے حضور غوث العظم، جنہوں نے اپنی ساری حیات طیبہ 5 دہائیوں پر 50 سال پر محیط اپنی اس علمی، اپنے اس روحانی سفر کو جاری و ساری رکھا، اور کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ روب و دبدبہ خاندانی تھا، شباہت و وجاہت
خاندانی تھی، علم اور عرفان خاندانی تھا. جیسے کسی نے خوب کہا تھا کہ ولایت تیرے گھر کی، نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے. نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، اور بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے. یہی وہ عادتوں کے پیکر تھے شہزادے حضور غوث الاعظم. اپنے اسلاف کا انتخاب تھے شہزادے حضور غوث الاعظم. اور میں کہتا ہوں کہ جب شہزادے غوث اعظم بارگاہ مصویہ میں تشریف لاتے تو جس قدر خوش ان کے اجداد انہیں دیکھ کر ہوا کرتے، ٹھیک اسی طرح جب وہ اجمیر میں جاتے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں آتا دیکھ کر خوش ہوتے. اور جتنے سلاسل طریقت ہیں ان سب کے لیے میرے بابا جان علیہ رحمت و رضوان حضور شہزادے غوث الاعظم نے جنگ کی تھی. اس جنگ کو جاری اور ساری رکھا جائے گا. محبتوں کو فروغ دیا تھا، اس محبتوں کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا جائے گا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شہزادے حضور غوث الاعظم کے فیضان کو چار دہان عالم میں جاری اور ساری فرما. اے باری تعالیٰ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تصدق، اہل بیت اطہار کے صدقے تصدق، حضور شہزادے حضور غوث الاعظم کی مرقد مبارکہ پر رحمتوں کا نزول فرما. انہیں مولا کائنات شیر خدا کی معیت عطا فرما. حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی معیت میں رکھ. ان کے فیضان کو چار دہان عالم میں عام فرما. ان کے مریدین سلسلہ پر کرم فرما، اہل خاندان پر کرم فرما. میں جمعی مشائخ حضرات کا، سادات کرام کا مشکور ہوں جنہوں نے وقت عطا فرمایا، میری حوصلہ افزائی فرمائی، مجھے دعائیں دی. اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے اکابر کو، ہمارے مشائخ کو، علماء کو صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، با کرامت رکھے.